بزرگان محترم، انسان نو زندگی دے آخرت دے جدو زندگی دے آخری وقت آ جان تو اپنی آخرت دی انسان نو فکر کرنی چاہیے۔ اور عمل دی طرف انسان نو متوجہ ہونا چاہیے۔ انسان دا عمل دی طرف متوجہ نہ ہونا او دے ایمان دی کمزوری دی علامت ہوندا ہے۔ اس بات نو دوبارہ سمجھ لو کہ انسان اگر اے جاندا ہے کہ موت برحق ہے اور موت تو بعد اس نے اپنے رب دی بارگاہ وچ پیش ہونا ہے، اس نو جان کے اگر پھر بھی انسان اس دی طرف متوجہ نہیں ہوندا تو اے ایمان دی کمزوری دی علامت ہے۔ دیکھو ایمان دی ڈیفینیشن کیا ہے؟ الایمان هو الیقین، ایمان نام یقین دا۔ انسان فطرتاً ایسا ہے کہ جس چیز دا اس نو یقین ہوئے وہ دیتے عمل کرتا ہے۔ میں آپ کو اس کی ایک مثال دے، ایک سڑک ہے اس نو سدن موٹر وے، ایک سڑک ہے اس نو کہندے جی ٹی روڈ، ایسا یہ دوویں گورنمنٹ دیاں سڑکاں نے اور دوویں ساڈیاں نے۔ موٹر وے تے بندہ ہوندا ہے گڈی تے انہیں بیلٹ بھی بنیا ہوندا ہے، اگر کوئی چیز اندر کھائے تو دا لفافہ شاپر اندر رکھدا ہے، لین تو بھی سجے کھبے نہیں ہوندا، سپیڈ بھی زیادہ نہیں کرتا۔ جو ہی وہ بندہ موٹر وے تو تھلے اتردا ہے وہ اپنی بیلٹ بھی کھول دیندا ہے، شاپر جو کچھ دے کولوں اگر وہ کھائے تو باہر سٹدا جاندا ہے، نہ لین دی پرواہ ہے نہ سپیڈ دا کوئی مسئلہ ہے۔ تو سڑکاں دوویں نے یہ فرق کیوں ہے؟ فرق یقین ہے۔ اس نو یقین ہے کہ اگر میں موٹر وے تے قانون دی خلاف ورزی کی تھی تو مینوں جرمانہ، اور تھلے اس نو یقین کوئی نہیں، اس واسطے او جو مرضی کرتا ہے انہوں پتہ ہے کہ مینوں کسے پھڑنا نہیں، میرا جرمانہ کو نہیں ہونا، مینوں کچھ ہونا نہیں، اور لہذا قانون دی پابندی نہیں کر۔ اس یقین نے اس نو غلطی کرن تو روکیا ہے۔ اس طرح ہی شاہراہ حیات ہے، اس طرح ہی زندگی دا سفر ہے۔ جنہاں نو یہ یقین سی نا کہ مرن تو بعد ساڈے کولوں پوچھا جانا ہے اور حساب ہونا ہے، وہ تیاری کردے نے۔ مندے سارے نبا مرنا ہے تو حساب ہونا ہے، مسلمان جو ہے یقین اجے نہیں اس درجے تے آیا جیڑا انہاں نو عمل دی دولت نال مالا مال کرنا۔ تو عزیزوں اور ساتھیوں، اس یقین وچ اضافہ کرو، اپنے اندر اس یقین نو مضبوط کرو کہ اسی حساب دینا ہے اور اسی مرنا ہے اور مالک اگے پیش ہونا ہے۔ یہ زندگی ہمیشہ دی زندگی، ہمیشہ دی زندگی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے اور کچھ لمحات اپنی آخرت دی تیاری واسطے
گزارنے دی توفیق عطا فرما۔ جنہاں نو یہ فکر سی نا اللہ مائی رابعہ بصریہ ایک اللہ دی ولیہ گزری، آپ فجر تک جاگ دیاں سن تے فجر ویلے کچھ دیر آرام کرنا تو اپنے نفس نو مخاطب کر دیاں سن کہ اے نفس اینا نہ سو، قبر اچ تو بڑا لمبا سونا ہے، اتنا نہ سو کیونکہ تو قبر وچ بہت لمبا سوئے گا۔ تو اسی سارے مندے آ کے اسی مرنا ہے، تیاری کوئی نہیں، تو ہر بندے نو تیاری کرنی چاہیے، اپنی آخرت دا یقین کرنا چاہیے۔ علامہ ابن الجوزی رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت ابو بکر صدیق دی اولاد وچوں بہت بڑے عالم دین گزرے نے۔ علامہ ابن الجوزی کثیر التصانیف اور بہت بڑے عالم سن۔ اچھا جی، علامہ ابن الجوزی کثیر التصانیف عالم سن اور علم دا بحر زخار سن۔ کثیر التصانیف نو اردو وچ کہندے نے کہ انہوں نے بہت زیادہ کتاباں لکھیاں۔ اس ویلے کتاباں قلم نال لکھیاں جاندیاں سن اور سیاہی نال، اے جو جدید پین آئے نے اے نہیں سن، سیاہی وچ ڈبو کے تو قلم نال لکھیا جاتا سی روشنائی نال۔ تو علامہ ابن الجوزی رحمت اللہ علیہ ساری زندگی کتاباں لکھ دے رہے، قرآن اور سنت، لیکن انہوں نے خوف اتنا سی آخرت دا کہ جدو آپ فوت ہونے لگے تو آپ نے فرمایا کہ جنہ کلمہ نال میں قرآن اور حدیث لکھ دا رہا وہ کلمہ اکٹھیاں کرو، وہ کلمہ اکٹھیاں کی گئیاں تو گناہ دا ڈھیر لگ گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ انہاں کلمہ دے اتے جڑی سیاہی لگی ہے جدے تے میں لکھ دا رہا تو پھر رکھ دینی تو اتے تھوڑی جی سیاہی بچ جاندی ہے نا قلم، او کھرچو انہاں کلمہ تو او سیاہی کھرچ لو اتار کے اور کٹھی کر لو۔ جدو وہ کٹھی ہو گئی تو کافی ساری خرچن سیاہی دی بن گئی انہاں کلمہ دی جنہاں نال قرآن اور حدیث لکھیا گیا سی۔ تو علامہ ابن الجوزی نے وصیت فرمائی کہ جدو میں مر جاواں تے جس پانی نال مینوں غسل دتا جائے اے سیاہی اس پانی شامل کیتی جائے، شاید میرے گناہاں دی سیاہی اے دے نال دھل جائے۔ ایسے سن وہ لوگ جنہاں نے یقین سی کہ اسی مرن تو بعد رب دی بارگاہ وچ پیش ہونا ہے۔ یہ بات یقین دیئے کہ کسی نے یقین ہے کہ میں اپنی رب دی بارگاہ وچ پیش ہونا ہے۔ اسی کدی بجلی نہ ہاتھ نہیں لایا، کیوں؟ سن یقین ہے انہوں ہاتھ لاواں گے تے مر جاواں، لیکن اسی ہر غلط کام دی طرف مائل ہونے ہاں، حالانکہ اسی قرآن جو سنیا ہے کہ جڑا غلط کرے گا وہ دوزخ جائے گا، لیکن اسی دوزخ تو نہیں ڈردے اور جنت دا شوق نہیں رکھ دے۔ لیکن مسلمان اسی ہیں، مسلمان تے یقین والا ہوندا ہے۔ اب کیسے مسلمان ہو جنہاں یہ یقین ہی نہیں کہ مرن تو بعد بھی ساڈے نال کچھ ہونا ہے۔ عزیزم و محترم، ایک بادشاہ گزرے
سلطان سلیمان القانونی، انگریز انہوں سلطان دا میگنیفیشنٹ بھی کہتے ہیں، بہت بڑا بادشاہ گزریا ہے ترک بادشاہ دے اندر، خلفاء دے اندر۔ وہ جدو فوت ہونے لگے تے وصیت فرمائی کہ جدو میں مراں تے اے بکس جڑا ہے نا ایک ڈبہ انہاں دیتا، اے میرے نال دفن کریا۔ تو جدو وہ فوت ہو گئے سلطان سلیمان نے ادھا یورپ فتح کیتا ہے، مصر، شام، مکہ معظمہ، سارا علاقہ اسلامی سلطنت نو 3 بر اعظمہ تک، افریقہ تک سلطان سلیمان القانونی نے پھیلایا۔ بہت بڑے بادشاہ اللہ علماء نو ہر ویلے نال رکھدے سن، علماء نو ہر ویلے نال رکھدے سن اپنے علماء نو۔ یہ بھی بعد اوقات لوگ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عبداللہ بن عباس نو ہر ویلے نال رکھدے سن۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف بڑے بڑے عمر دے صحابی سن، انہوں نے ایک دن اعتراض کیتا کہ تسی اس بندے نے ساڈے تو اگے اپنے نال بایا ہوندا ہے، ساڈے پتر اندے جڑے اے جڑے لڑکے نے تسی حضرت عباس کے صاحبزادے عبداللہ نے اپنے کول باندھے ہو، ایدے جتنے ساڈے لڑکے نے بیٹے ساڈے ایڈے ایڈے، تسی ساڈے نال انہاں نوں بھی اندر با لیندے ہو۔ تو حضرت عمر نے فرمایا اگر میں اس نو بہانا تو اس دی کوئی وجہ ہے۔ انہاں فرمایا وہ وجہ سان بھی بیان کرو کہ بزرگان لڑکے منڈے کیوں باندھے ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ آپ جڑے بیٹھے ہو آپ بیان فرماؤ کہ سورت نصر وچ کی چیز اللہ نے بیان فرمائی؟ سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ اس کے اندر اللہ نے کی بیان کیا؟ تو ایک صحابی بولے فرمایا کہ دے وچ اللہ پاک نے فتح دا بیان فرمایا، دوسرے بولے کہ دے وچ اللہ پاک نے صحابہ اور لوگاں دا دین وچ داخل ہونا بیان فرمایا۔ تو سارے بیان کر رہے تو حضرت عمر نے عبداللہ ابن عباس کو پوچھا یہ وچ اللہ نے کی بیان فرمایا؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ یہ اللہ نے رسول اللہ دے دنیا تو جان دا ذکر فرمایا، یہ وچ رسول اللہ سرکار دی رحلت دا تذکرہ ہے۔ فسبح بحمد ربک واستغفرہ، محبوب اللہ دی مدد آ گئی، لوگ دین وچ آ گئے۔ فسبح بحمد ربک، آپ اپنے رب کی حمد بیان کیجئے، وہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ جدو کم دین دا ہو گیا ہے دا مطلب ہے حضور دے جان دی گھڑی آ گئی۔ تو حضرت عمر رو پے تو فرماندے اللہ نے اس نو قرآن دا وہ علم عطا فرمایا جڑا دوجیاں کول نہیں، میں اس نو اپنے کول رکھ۔ تو علماء دین دی صحبت اور علماء دین نو اپنے کول رکھنا یہ بھی آخرت یقین دی علامت کہ یہ رکھن دی وجہ اور نہیں دی وجہ دا علم ہے۔ تو فقہ شافعی جو فقہ شافعی ہے نا اس دا زیادہ انحصار حضرت عبداللہ ابن عباس دے ہے، الفقہ الشافعی، اور فقہ حنفی دا زیادہ مدار حضرت عبداللہ ابن مسعود دے ہے۔ جتنے فقہی مستدلات نے احناف دے انہ دا زیادہ مدار حضرت اہل و سنہ دے حنفی مسلک دا مدار عبداللہ ابن مسعود دے، اور شافعی مسلک دا مدار عبداللہ ابن عباس دے ہے، اور حنبلی مسلک دا زیادہ تر مدار حضرت
عبداللہ ابن عمر تے ہے، اور مالکی فقہ دا زیادہ انحصار حضرت عبداللہ ابن زبیر تے ہے۔ ایک اتفاق ہے اللہ پاک دی طرفوں کہ چار ہی عبداللہ نے، انہوں اب عادلہ اربع بولیا جاتا ہے، عبادلہ اربع، اور انہاں جمع تو ہی چار فقہ اہل سنت دیاں مالکی، حنفی، حنبلی، شافی چلی گئے۔ یہ نہیں مطلب کہ اور کسی تو نہ حدیث لئی نہیں، لئیے، لیکن زیادہ مدار عبادلہ اربع تو فقہائے اہل سنت نے جو مذاہب اربع نے وہی تو چلی۔ ہاں جی، تو حضرت سلطان سلیمان القانونی علماء نو ہر ویلے نال رکھتے سے، فوت ہونے لگیا وصیت کی کہ ہے میرا باکس میرے نال رکھا، جدو دفن کرن لگے تو علماء نے کہا کہ مردے دے نال تے کوئی چیز دفن کرنا شرن جائز نہیں، پتہ نہیں دے اندر کی ہے، اس نو کھولو۔ تو فقہاء نے اور علماء نے اس نو کھولیا، جدو اس نو کھولیا اللہ، تو اس دے اندر فتاوی جات سا، علماء دے فتوے سا، اور سب تو اتے بادشاہ دی اپنی تحریر سی کہ اللہ میں اپنی زندگی کوئی فیصلہ بھی اپنی مرضی نال نہیں کیتا، مینوں جو علماء نے فتویٰ دیتا ہے میں ملک نو انج چلایا ہے، میرے مالک انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، وہ مساجد کو تعمیر کرتے ہیں۔ انہوں نے پتہ ہوتا ہے کہ ایسا رب دی بارگاہ وچ پیش، جیسا کہ بادشاہی مسجد ہے، مسجد وزیر خان ہے، جیسا کہ شاہی مسجد دلی ہے۔ تو دلی دی مسجد جدو بنائی گئی تو بادشاہ نے پسند کیتا، اللہ ایسے محبت والے لوگ، کہ اس مسجد وچ او بندہ جمعہ پڑھائے کرے جدا تعلق آل رسول نالو۔ پھر انہوں نے سنٹرل ایشیا وچوں سمرقند اور بخارا جڑے ایک جگہ نے، اس جگہ تو ایک سید صاحب نو لیاندا، انہاں دی اولاد اج بھی اتنے خطیب ہے، جو سید احمد شاہ صاحب نے نا اس والا خطیب نے دلی دی جامع مسجد، وہ انہاں دی اولاد وچوں نے، اور نسل در نسل انہاں کولی ہی وہ مسجد دی خطابت چلی۔ ایسا ہی ایک مرتبہ ہویا ہرات دے اندر، ہرات افغانستان دے اندر ایک شہر ہے، اسے دور وچ او دا رتبہ انج ہی بلند سی جی میں علمی طور تے ہن لوگ آکسفورڈ دی طرف رجوع کرتے ہیں، اس ویلے ہرات دا رتبہ سی، بڑے بڑے فضلاء اور علماء دا مرکز رہا ہے ہرات، سمرقند، بخارا، بغداد، یہ اپنے اپنے دور، یہ پھر دور بدل دے رہے ہیں، تلک الایام نداولھا بین الناس، اے وقت دا ہمایوں کدی کسی دے سر تے بہ جاندا ہے، کدی کسی دے سر تے بہ جاندا ہے، یہ رب دی اپنی بے نیازی۔ اتھے ایک بادشاہ سی ہرات میں، سلطان غیاث الدین محمد غوری، سلطان غیاث الدین محمد غوری نے بہت بڑی شاندار مسجد بنائی، جس طرح اہل آنے سکھے کی منڈی نے مسجد سونی بنائی ماشاءاللہ۔ اللہ حاجی محمد جمیل صاحب نو انہوں دی قبر وچ کروڑاں رحمتاں نازل فرمایا، اور انہوں دی ساری ٹیم نو اللہ برکتاں دے، انہوں نے خوبصورت مسجد تعمیر فرمائی۔ تو جدو مسجد بنی تو بڑی شاندار بنی، تو لوگاں نے بادشاہ نو کیا، بادشاہ سلامت اتنی سونی مسجد ہے، کہ خطیب بھی کوئی ایڈا ہی سونا ہونا چاہیے جڑا عالم ہوئے اور جمعہ پڑھائے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اس وقت عالم اسلام میں کیڑا عالم سب پوچھا، تو علماء نے دسیا کہ اس وقت عالم اسلام وچ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ سب تو بڑے عالم، امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ صاحب تفسیر کبیر، اب اتنے بڑے عالم نے کہ اگر تفسیر لکھ دیاں مشکلات القرآن وچ
یعنی قرآن دے مشکل مسائل میں کسی جگہ تے آپ نو دقت محسوس ہوئے ہا تے خود رسول اللہ انہوں نے خواب وچ فرمان دیا ہے کہ دا مطلب ہے. اور حضرت ابو بکر صدیق دی اولاد وچوں نے امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ. اب اتنے بڑے عالم سن امام فخر الدین رازی، ایسی چیز سمجھ دیا وہ عالم اگے ہوں دیا ہے، ہوں تے نیرے روڑے ہی رہ گئے. امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرمایا کہ قرآن وچ 10 لاکھ مسائل ہیں، 10 لاکھ مسائل قرآن وچ موجود ہیں. تو انہوں نے ہم اثر علماء نے کیا کہ حضرت چھوٹے جے 30 پاریاں دی کتاب ہے 10,000 مسائل آپ کیویں بیان کر سکتے ہو؟ تو آپ نے فرمایا آؤ بیٹھو. آپ نے بٹھا کے تو بڑے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ 10,000 مسائل بیان فرمائے. انہاں دو اعوذ باللہ اور بسم اللہ چو تعوذ اور تسمیہ دے 10,000 مسائل امام رازی نے بیان فرمائے. تو جدو بیان فرمائے امام رازی نے انہوں نے کہا جی بس ہے کر سانو یقین ہو گیا کہ قرآن 10 لاکھ تو بھی زیادہ مسائل موجود ہیں. اب اتنے بڑے عالم سے اور بھائی صاحب اس ویلے دے لوگاں دا یہ عالم سی کہ امام راضی اگر سواری تے سوار ہونا جدو یہ پڑھنے ہیں تو دل وچ خیال ہوندا ہے کہ یا اللہ او کیسے لوگ سن. آپ کب سواری تے سوار ہونا تو 300 علماء آپ دی سواری دے نال چل دے سن اور ایک جماعت نے نال پڑھدیاں جانا تے آپ نے سواری تے پڑھاندیاں جانا. اس جماعت پیچھے ہو جانا تے دوسری جماعت نے رکاب دے نال ہو جانا تے انہاں سواری تے بھی ٹردیاں جانا تے پڑھاندیاں بھی. امام راضی رحمت اللہ علیہ اس قدر بڑے عالم ہیں. بادشاہ نے انہوں نے پیغام ملیا کہ بادشاہ دی مسجد تے جمعہ پڑھاؤ. تو وہ عالم ہی نہیں ہوندا جڑا کسے بادشاہ دی گداگری کرے. آپ نے فرمایا جاؤ اسے کہہ دو کہ ہم بادشاہوں کی مساجد میں جمعہ نہیں پڑھاتے، ہم بادشاہوں کی مساجد میں جمعہ نہیں پڑھاتے، اللہ کی مساجد میں پڑھاتے. جاؤ چلے جاؤ. بندہ آیا اس دسیا کہ جی انہوں نے فرمایا. تو امام راضی رحمت اللہ علیہ دا بیان سن کے بادشاہ سمجھ گیا کہ عالم اصلی ہے، عالم ہے. اس نے سواریاں تیار کی دیا نال وزیر مشیر کی میں بادشاہ دی سواری چل دی ہے. وہ ایران دے اندر آپ دا رہائشی رہ دے اندر رہ را یہ رہ اس واسطے انہوں نے راضی آکھیا. تو جو بادشاہ اتنے پہنچیا باہر شہر تو خیمے لگ گئے کہ بادشاہ آ گئے نے. تو بادشاہ خود ملن واسطے گیا تو اس نے کہا جی مسجد اسی بڑی سونی بنائی ہے تو دعوت دینا آیا کہ ساڈی مسجد تشریف لیاؤ تو ساڈے علاقے دے لوگاں دی بڑی خواہش. تو امام راضی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں اتنے ٹھیک ہاں تو میں نہیں جاواں. بادشاہ بڑے انہوں نے منت ترلا کیتا لیکن آپ نہ من. ہاں یہ جو سلطان شہاب الدین غوری نے نا انہوں نے بڑے بھائی سن غیاث الدین غوری، غیاث الدین محمد بن سام غوری. انہوں نے والد دا نام سی سام اور دین محمد بن سام غوری. دونوں بھائی نے اپنے چچا دے فوت ہونے تو بعد غیاث الدین بادشاہ بنے اور غیاث الدین تو بعد شہاب الدین بادشاہ بنے جنہوں نے یہ فتح کیتا سی. سیاستدان ہوندے جڑے بادشاہ انہوں نے سیاست ہوندی ہے کہ جڑے بندے کیویں قابو کرنا. اس نے سویرے پھر حاضری دیتی تو کیا کہ حضرت سانو کسے شک پایا ہے کہ ساری مسجد کا قبلہ درست نہیں، تو آپ تشریف لے اور درست کی کر کے واپس آ جائے. انہوں نے کیا ٹھیک ہے پھر اتنا کہ تیرا حق بادشاہ ہے کہ میں اس واسطے چلنا نال. ہوں انہاں اس آخیا کہ جی جڑے تواڈے مدرسہ دے طالب علم انہوں نے بھی نال
تاکہ انہاں دے اسباق دا حرج نہ ہو۔ اور ایک بات یاد رکھو، جس استاد نو بھی دین نال پیار ہوئے انہوں اپنے طالب علماں دے اسباق نال بڑی فکر اور پیار ہوندہ ہے کہ ضائع نہ ہو۔ میں اپنے استاداں نو اس چیز وچ دیکھا ہے کہ اگر آپ نے کدے سفر تے جانا ہویا تو فجر ویلے طالب علماں تہجد ویلے بیدار کر کے تو فجر تو پہنا سبق پڑھا دیندے سن کہ میں آج ایتھے نہیں ہونا، تسی اپنے سبق پورے کرو۔ اور رسول اللہ دے ممبر تے بیٹھ کے تانوں گل سنا رہا کہ اگر کدی میں نال سفر چوواں ہاں تو میرے سبق راندے ہونا تے استاد فرماندے ہے تو گڈی اچھی پڑھ مگر پڑھ، گڈی وچ بھی تو پیچھے بیٹھ کے تو کتاب کھول لے تو میں اگے کھول لینا تو میں تین پڑھانا۔ میں تے اس طرف مائل نہ سا ہوندا، میں بڑا شوق سی، انہاں بڑا شوق سی کہ میرے سفر دی وجہ تو کسے طالب علم دا سبق نہ رہ جائے۔ تو انہاں فرمایا کہ بھئی ٹھیک ہے طالب علمان بھی لے چلنے نالے تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ رہ تو ہرات افغانستان وچ، ہرات افغانستان وچ اوتھے جانا ہے تو سفر تے ٹائم لگے گا، بچیاں دا سبق ضائع نہ ہو۔ تو آپ چلے گئے۔ جدو پہلے دن پہنچے تو بادشاہ نے اپنے باورچی بلائے، پھر انہوں نے پتہ آنا بے طالب علم نے، انہوں نے کیا کہ روز رات نو جڑے طالب علم نے انہوں نے تسی حلوہ پکا کے کھایا ہر روز رات نو، اور ناشتے وچ بہترین غذا اور کھانا دینا ہے، اور کوئی نہ کوئی میٹھی ڈش راتی روز پکانی۔ وہ 2 مہینے قریب امام راضی نے قیام فرمایا، علماء نال صحبتاں ملاقاتاں نہیں آ کہ جدو آپ نے ارادہ فرمایا کہ جانا ہے تو بادشاہ نہیں آکھیا کہ رہ جاؤ، مدرسے دے طالب علم آ گئے، انہوں نے کہا استاد جی اتھے بڑیاں مزے نے، اتھے بڑیاں موجاں نے، اسی پڑھنا ہی ہے تو تساں پڑھانا ہی ہے، اتھے بھی پڑھنا ہے اتھے بھی پڑھانا ہے، تو سانو اتھے ہی پڑھاؤ تہاڈی مہربانی۔ تو بادشاہ نے اس ہیلے نال امام راضی رحمت اللہ علیہ نو راضی کر لیا کہ تسی ساڈے کول رہنا ہے۔ تو امام فخر الدین راضی رحمت اللہ علیہ نے ساری زندگی رسول اللہ سرکار دے ممبر تے بیٹھ کے ہرات دی مسجد جمعہ پڑھایا، اور پھر وصیت فرمائی کہ میں جتھے بیٹھ کے اپنے بچیاں نو دین پڑھایا اتھے ہی میں دفن کیتا ہے۔ وہ جگہ برکت والی ہو گئی ہے جتھے بیٹھ کے میں اپنے طالب علم بچیاں نو دین پڑھاندا رہا۔ ایسا موت ساڈے لمحہ بلمحہ قریب آ رہی۔ یہ لوگ وہ سن جڑے دین نو بہت قریب تو جان دے آئے، انہاں تو زیادہ دین نو نیڑے تو کون جان سکتا ہے مخلوق ہی جو، انہاں دین نو اندروں پڑھیا ہے، اصل تک پہنچے، تہ تک پہنچے، لیکن انہاں نو اپنے آخرت دا فکر سی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جس وقت فوت ہونے لگے تو اپنے بیٹے دی گود میں سر سی عبداللہ بن عمر، تو فرمان لگے بیٹا میرا سر زمین تے رکھو، داڑھی آپ دی سفید سی، بال بکھرے سن اور داڑھی سفید سی، فرمایا میرا سر زمین تے رکھو۔ بابا اس دی کیا وجہ ہے؟ فرمایا بیٹا میری داڑھی جدو زمین تے خاک آلود ہو سی تو شاید میرے مالک نو میرے تے رحم آ جائے۔ یہ لوگ سن جنہاں فکر سی، یہ لوگ سن جنہاں فکر سی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو آپ دا وصال دا وقت آیا تو فرماندے نے بیٹا حساب کرو میں 2 سالاں میں مسلمانہ دے بیت المال چو کتنا وظیفہ لیا۔ تو طالب علمان انہوں نے بیٹے نے حساب کیتا، بابا اتنے بڑھ دیں، فرمایا میری زمین جو کو جائیداد میرے نہ ہے تو بیچ کے جمع کرا دیو، میں مسلمانہ دا 1 روپیہ بھی لے کے نہیں جانا چاہتا۔ تو حضرت عمر نے سنیا تے رو پہ، فرمان لگے ابو بکر پچھلے واسطے مشکل بنا رہے ہو، تو اڈی طرح زہد اور تقوی نال کون حکومت کرے گا؟ عزیزو اپنی آخرت دی خدا را فکر کرو، مسلمانوں یقین کرو اپنے آپ دے، اور اس چیز نو سوچو اسی کمڑے نہیں، اسی سال دی کنک جمع کرنے ہیں کیونکہ سانو پتہ ہے کل اسی کی کھانا ہے،
اسی پکے مکان بنانے کہ اگر بارش آئی تو اسی کتنے رہنا ہے، یہ مطلب ہے اسی کل دی فکر کرنے ساڈے اندر یہ سوچ ہے کہ کل کی کریں گے، بس یہ ساری فکر مکان کھانا اور اتھے تک محدود رہندی ہے۔ تھوڑا جہا اس تو ایک قدم اگے اٹھاؤ کہ اسی مرن تو بعد کی کریں گے، اسی قبر وچ کی کریں، حشر وچ کی کریں۔ جدو سائیاں ساڈے تو سوال کیتا کہ تو دس بھائی تو کی لے کے آئے ہیں، تو کی کردا رہے، تو اسی اپنے مالک اگے کی جواب دیا۔ عزیزو اور ساتھیو، عرض یہ کرنا چاہنا، وقت ہو گیا ہے بہت قلیل وقت سی، کہ اپنی آخرت دی فکر کرو، اپنی قبر نو یاد کرو، ڈر جاؤ اللہ کو۔ مشرف ساڑی زندگی میں اس خطے تے حکومت کردا سی، بھائی صاحب وہ اپنے وطن اچ مر نہیں سکیا، تو کی فائدہ ہو دی بادشاہ، کی فائدہ ہے اس دنیا داری؟ بندہ بڑا نسدا ہے، بڑا بھجدا ہے، لیکن حقیقت اچ بندہ شے کوئی، بندے دی اوقات کی ہے؟ آنکھی چو پانی نکلے تے تاویں بدبودار، ناکی چو پانی نکلے تے تاویں بدبودار، کانی چو پانی نکلے تے تاویں بدبودار، منہ چو پانی نکلے تے تاویں بدبودار، جسم چو پسینہ نکلے تے تاویں بدبودار، پخانہ آوے تے تاویں بدبودار، پیشاب آوے تے تاویں بدبودار۔ وہ بندیا ساڈے اندروں جڑی شے نکل دی ہے اندے چو بو ہوندی ہے، پتہ نہیں ساڈے اندر کتنی گندگی ہو سی، یہ ظاہر کر دیئے کہ اسی اندروں کڈے گندے ہو مانگے۔ بھائی صاحب اپنے من دی دنیا نو دھوو، بابا آندہ ہے باہروں مل مل دھون دیئے، اندروں بھی مل دھو، باہر دا دھوتا کی کرے جے اندروں صاف نہ ہو۔ تو بندہ آندہ ہے جی یہ نہیں جو اسی کی کریے، تو عرض کرانگا ویکھو تے تاویں سونا ویکھو، سنو تے تاویں سونا سنو، بولو تے تاویں سونا بولو، کھاؤ تے حلال کھاؤ۔ بھائی صاحب کم از کم اپنی ڈیوٹی تے کریے، اگو پھر جی میں مالک دی رضا ہوئی۔